ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. بزرگان محترم، انسان کے اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ اعمال وہ ہیں کہ اس کا نفع یا نقصان اس کی ذات کی حد تک محدود ہوتا ہے. اس کو اعمال لازمہ کہتے ہیں. اور کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جس کا نفع و نقصان دوسروں تک منتقل ہوتا ہے. ان کو اعمال متعدیہ کہتے ہیں. نفع اور ضرر جو ہے وہ ذاتی حد تک ہے، وہ بھی ایک عمل کی قسم ہے. آدمی ہی کا نفع ہے یا اس سے نقصان ہو رہا ہے لیکن اس کا اثر دوسروں تک ہوتا ہے تو اس کو متعدی کہتے ہیں. دین میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ جس عمل کا نفع یا نقصان دوسروں تک منتقل ہو رہا ہو، دوسروں میں پھیل رہا ہو، دوسروں سے متعلق ہو رہا ہو، تو اس میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے ذاتی فائدے یا نقصان کے اندر بھی آدمی کو فائدے والی بات کرنی چاہیے، نقصان والی سے بچنا چاہیے. لیکن اگر ایسا کوئی عمل ہے کہ جس کا تعلق دوسروں سے ہے تو اس میں تو پھر بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. ان کو اعمال متعدیہ، افعال متعدیہ کہتے ہیں، جس میں نفع و نقصان منتقل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جن زندگی کے جن شعبوں کو حاوی ہے، جن پہلوؤں کو حاوی ہے، اس میں یہ بات بہت زیادہ ہے کہ آپ ایسی چیزوں پہ بہت توجہ دیتے تھے. سیو کر رہے ہیں، ڈائریکٹ پہلے سیو کرو پھر لوڈ کرو. اچھا اچھا. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں میں ہوتے تو آپ کے عمل میں، آپ کی صفات میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی سنت میں وہ خاص پہلو ملحوظ ہوتے ہیں. تعلیمات پہ آپ غور کریں گے. لوگوں سے ملاقات میں، سفر میں، حضر میں، معاملات میں، چونکہ ان سب چیزوں کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کی مجلس مجلس حیا، مجلس حلم اور مجلس صبر تھی. کانا مجلسہ مجلس حلم و حیاء و صبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مجلس حلم ہوتی تھی، برداشت کرنا پڑتا تھا، انگیز کرنا ہوتا ہے، بردباری سے کام لینا ہوتا ہے، چھچورے پن پہ نہیں آ سکتے. حلم کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. سب سہارنا جس کو کہتے ہیں، چونکہ دین کے علم کے ساتھ دین کا سہارنا، دین میں سہارنا اگر نہ ہو تو وہ علم سے کچھ تعلق نہیں ہوتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کو نقل فرمایا کہ میں جو اس امت مرحومہ کو نصیب کروں گا، عنایت کروں گا، تو وہ کیا خاص چیز دوں گا. تو اس میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اعطیہم من علمی و حلمی، اپنا علم اور اپنا حلم دوں گا اس امت کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے پیغمبروں کو یہ بات فرمائی ہے کہ اپنا علم دوں گا اور اپنا حلم دوں گا. حلم میں سہار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، ساری دنیا مل کے گالیاں دے رہی ہے، کچھ بولتے نہیں، مطلب دھپا اوپا نہیں مارتے، پکڑتے نہیں. کتنا ان کے ساتھ بےہودگی ہو رہی ہے، بدتمیزی ہو رہی ہوتی ہے، سارے گناہ ان کے ساتھ گستاخی بے ادبی ہیں، جتنی بھی معصیتیں ہیں.
اور بعض لوگ تو ڈائریکٹ اللہ میاں کو گالیاں ہی دیتے ہیں، اور بعض کام ایسے کرتے ہیں کہ لوگ اس کو گالی نہیں سمجھتے لیکن وہ گالی ہے اللہ کے پاس. یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ ان یسبنی، آدم کا بچہ مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ اسے حق نہیں پہنچتا کہ مجھے گالیاں دے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اور زمانہ تو میں خود ہوں. انی انا الدہر، زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ یہ ہو گیا، زمانے کو گالی دینا مجھے ہی گالی دینا ہے، کیونکہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے زمانہ تھوڑی کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ کچھ کرے، وہ تو اس میں عمل تو میرا ہی ہوتا ہے، حکم دینا صادر ہوتا ہے، نافذ ہوتا ہے. کوئی آدمی زمانے کو برا کہے تو اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ مجھے ہی برا کہنا ہے، کیونکہ زمانہ تو کچھ چیز ہے نہیں کہ وہ کچھ کرے. گھر کو گالیاں دیں آپ، گھر کو گالیاں دینے سے کیا ہوگا؟ گھر کو گالی دو گے تو گھر والے کو ہی گالی لگتی ہے جا کے، وہ کیونکہ گھر میں جو ہو رہا ہے وہ تو گھر والا کر رہا ہے. ایسے ہی زمانہ ہے. ایسے یشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ان یشتمنی، برا بلا کہتا ہے، عیبدار بناتا ہے مجھے آدم کا بچہ، حالانکہ میں عیبدار نہیں ہوں، اس کو حق نہیں پہنچتا کہ مجھے عیبدار بنائے. وہ کیا ہے؟ فقولہ اتخذ اللہ ولدا، اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے. لوگوں کے نزدیک اللہ کا بیٹا ہونا مقدس عمل ہے، اور اللہ کے پاس اللہ کا بیٹا ہونا انتہائی گندی گالی ہے، گندی ترین گالیوں میں سے ہے اللہ کے پاس ہی، کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت لمبے چوڑے ہیں اللہ پر. یعنی کیا بات بول رہا ہے، ایک لفظ بول کے آدمی کیا کیا بولتا ہے، اس کے پیچھے تو پوری کہانی ہے. یہ اللہ کے حلم کی وجہ سے ہے کہ سہار رہے، اس کو ان کو کھانا بھی دیتے ہیں، ان کو پینا بھی دیتے ہیں، بلکہ زیادہ دیتے ہیں. چلو اور لے بچہ، تو مجھے گالیاں دینا نا اور کھا لے. اور وہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ وہ ان کو گالیاں دیا جائے تو وہ زیادہ دیتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا کوئی اچھا عمل ہے، شاید بھائی ہم بھی بے دین ہو جاؤ، ہمیں بھی مزہ ملے گا. پھر وہ ایک صاحب کا واقعہ مشہور ہے نا کہ ان کے پاس ایک مہمان آیا، اور ان کے پاس اس وقت ارجنٹ میں کوئی چیز تھی نہیں، تو انہوں نے دال روٹی سامنے پیش کر دی. اس نے دال روٹی کھا کے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. تو اس نے پیچھے سے ایک دھول ماری، یعنی کہ دال خوردی، شکر کر دی، عادت خدا خراب کر دی. دال کھا کے آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اللہ میں کی عادت خراب کرنا چاہ رہے ہیں. تو بعض لوگوں کا یہ ہے کہ بھئی بے ادبی کرنے سے اگر مل رہا ہے تو بے ادبی کرو، گناہوں سے مل رہا ہے تو گناہ کرو، برائیوں سے مل رہا ہے تو برائی کرو. اب جن لوگوں کی سوچ کا یہ انداز ہے کہ بھئی دیکھو دوسری قوموں کو ترقی کر رہی ہیں، تم لوگوں نے ابھی یہ مسئلہ لیا ہوا ہے، تمہارے پاس ابھی یہ حلال ہے، ابھی وہ حرام ہے، یہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے، تم پردے کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہو، تم سود کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہو، تم رشوت کو حرام کرتے ہو، تم یہ چیز، تم وہ چیز، تو تم تو ابھی یہاں کا انہی باتوں میں تم لوگ الجھے ہوئے ہو، دنیا دیکھو کہاں جا رہی ہے. ایسا بولنے والا کیا بولتا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدتمیزی بے ادبی کر رہے ہیں انہیں نوازا جا رہا ہے، تو ہمیں بھی اللہ کے ساتھ بدتمیزی بے ادبی کرنا چاہیے. یہ مطلب ہوتا ہے بات کا. کہتا نہیں کوئی آدمی اپنی زبان سے، لیکن مطلب وہی نکلتا ہے بعد میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمائش کا نظام ہے، وہ ابتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، حلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اپنے لوگوں کو دینے کا ایک خاص نظام ہے، صاف پاکیزہ، انجام اس کا خراب نہ ہو، نتیجہ اس کا برا نہ ہو، آگے اس کو کچھ نقصان نہ پہنچے، وہ سب چیزوں کو دیکھ دکھا کے دیا جاتا ہے. دے تو دیا لیکن انجام برا نکلا تو فائدہ کیا ہوگا اس کا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس حلم ہوتی تھی، اس پر نکلی بات. مجلس حیا ہوتی تھی، اس میں شرم و لحاظ ہوتا تھا، اور مجلس صبر ہوتی تھی. کیونکہ جو چیز اجتماعی ہو، جہاں پر بہت سے لوگ جمع ہوں گے نا، تو ایک دوسرے سے تکلیف کا موقع آ جاتا ہے، پیش آ جاتی ہے چیز، راحت بھی ملتی ہے، خوشی بھی ملتی ہے، تکلیف بھی مل جاتی ہے. ریاض بھائی وہ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں سے لوگ، ادھر ہے وضو خانہ. نہیں آپ ریاض بھائی سے بول رہے ہو. نہیں آپ جہاں تشریف فرما ہیں یہ وہ لوگوں کے وضو کرنے کے لیے جانے کی جگہ ہے، معاف کرنا. ادھر آ جاؤ، دیوار چاہیے تو. صبر چاہیے. اب جب مجلس میں بیٹھیں تو آپ کو صبر چاہیے، جب مجلس میں بیٹھیں تو حیا چاہیے، جب مجلس میں ہو آپ تو آپ کو علم چاہیے. اور پھر اس مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریا نہیں فرماتے تھے، آپ کے مزاج میں تکلف نہیں تھا، ریاکاری نہیں تھی، سمپل رہتے تھے آپ.
اور سب صحابہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی تھی کہ ان میں تکلف نہیں تھا، ریا نہیں تھی. اقلهم تکلفا وابرهم قلوبا واعمقهم علما. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ صحابہ کی جو اصلی شان تھی وہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ دل کے نیک ہوتے تھے، دل کے سب سے زیادہ نیک. ابرهم قلوبا، ایک ہوتی ہے ظاہر کی نیکی اور ایک ہوتی ہے دل کی نیکی. یقیناً دل میں نیکی ہوگی تو ظاہر میں نیکی ہوگی ہی، لیکن ظاہر میں نیکی ہونے کے ساتھ دل میں نیکی ہونا لازم نہیں ہے. بعض مرتبہ شوق پٹپ بھی ہوتا ہے، ڈیکوریشن بھی ہوتا ہے، زخرف ہوتا ہے. ظاہری طور پر آدمی اپنے کو اچھا بتا رہا، اندر سے اچھا نہیں ہوتا. کوٹڈ نیکی کوٹ کی ہوئی ہے، اندر نہیں ہے نیکی. اس کو کہتے ہیں اوپر سے بایزید اندر سے یزید، ہمارے پاس مشہور ہے. ابرهم قلوبا، اور دوسرے اقلهم تکلفا، تکلف نہیں تھا ان کی طبیعتوں میں. بننا، الفاظ بنا بنا کے بولنا، بات بنا بنا کے کرنا، رکھ رکھاؤ میں تکلفات کرنا، ذرا ذرا سی چیز کو مائنڈ کر جانا، ذرا ذرا سی چیز پہ جو ہے نا آبجیکشن کر دینا، مروت فتوت جس کو کہتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں، یہ نہیں تھا وہاں صحابہ میں. اقلهم تکلف نہیں تھا ان کے پاس. حتیٰ کہ ان کے پاس یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ سلوک وغیرہ میں بھی تکلف نہیں تھا. ایسے مثال کے طور پر خوشی پہنچ گئی ان کو، ان کی طبیعت چاہے کہ مٹھائی تقسیم کر دیں یا کچھ ایسا کھلا دیں. یہ نہیں ہوتا تھا کہ آدمی کو گنے تے آدمی ہے بھائی اتنا چاہیے، اتنے ایسے لوگوں کو میں سرو نہیں کروں گا تو بے عزتی ہو جائے گی. نہیں، وہ لے کے آتے 8-10 کو دیتے، اس کے بعد کہتے خلاص ختم نہیں ہے، ہو گیا. ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی سب کو ہی سرو ہونا ہے تو ویسا نہیں تھا، تکلف نہیں تھا وہاں پہ. چھوارے جو بانٹے جاتے تھے شادی میں، اس کی بھی یہی ہے، وہ اسنیک ہوتا تھا اس زمانے کا. شادی میں لوگ آئے ہیں، اس میں اسنیک دو بھائی تھوڑا سا، تو کیا ہوتا تھا سب کو دیتے تھے، تھوڑے اچھال دیے بس ادھر ادھر، بس جس کو مل گیا کھا لو، جس کو نہیں ملا اپنے گھر جاؤ، ہنسی کچھ گپیاں کرتے تھے. اقلهم تکلف نہیں تھا ان کے اندر. اور تکلف میں سب سے خراب تکلف باتوں کا تکلف ہوتا ہے. جو بعض لوگوں کو باتوں میں تکلف کرنے کی عادت ہوتی ہے. وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، اور ان کے علم کے اندر عمق بہت تھا. ایک علم ہوتا ہے جس کے اندر پھیلاؤ ہوتا ہے، ایک علم وہ ہوتا ہے جس کے اندر گہراؤ ہوتا ہے، ڈیپ بنا ہوتا ہے. ادھر سے پڑھ لیا، ادھر سے پڑھ لیا، ادھر سے پڑھ لیا، بہت سی معلومات جمع کر لی، یہ وسعت کہلاتا ہے، پھیلاؤ کہلاتا ہے. اور ایک ایک بات کی تہمے سے تہمے اندر سے اندر اتر جانا بالکل آخر تک، یہ عمق کہلاتا ہے. دین کے اندر عمق جو ہے نا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کیا ہے، شاعر کی غرض کیا ہے، چاہتے کیا ہیں، کیسا چاہتے ہیں، وہ جاننا، اس کو عمق کہتے ہیں. ہمارے پاس ہم اپنے علاقوں میں جو دینی مدارس ہیں جس میں قرآن اور حدیث اور پھر اس کے مبادی پڑھائے جاتے ہیں، اس کی خصوصیت یہی ہے کہ اس میں لینگویج وغیرہ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، کثرت معلومات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، گہرائی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ بات کو تہ تک جان لے، بات کو اس کی تہ سے جان لینا. حتیٰ کہ ہمارے پاس جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، کتاب کا مطلب استاد بتائے اور شاگرد کہے ٹھیک ہے تو اعتبار نہیں ہوتا، اس کا پڑھانے کا اسلوب وہ نہیں ہے. تو یہ بتا کہ تیرے علم کے اعتبار سے، عبارت سے یہی بات نکل رہی ہے جو میں بول رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں تقلید تحقیقی. یعنی صرف بتا دیا قرآن پاک کا یہ ترجمہ ہے، آپ نے بھی یہ کہا کہ فلاں صاحب نے یہ ترجمہ لکھا، ایک عالم نے بھی یہ کہا کہ فلاں صاحب نے یہ ترجمہ لکھا، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ پھر عالم نے اگر یہ کہا کہ اس نے ترجمہ صحیح لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا علم بھی اس کو یہ کہہ رہا ہے گرامر کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، اصطلاحات کے اعتبار سے، دوسرے تمام تفسیروں کے اعتبار سے، اس کے شان نزول اور سیاق سباق کے اعتبار سے کہ ہاں یہی مطلب ہے جو مصحف بتا رہے ہیں، وہ علم تحقیقی میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کے انداز میں یہ فرق پایا جاتا ہے کہ بہت گہرائی کے ساتھ علم دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس کو شروع کیا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جب وہ ہندوستان تشریف لائے. غیر منقسم وہ زمانے کی بات ہے جب ایک ہی تھا سب، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سب ایک ہی تھا. انہوں نے پڑھنے پڑھانے کا جو انداز شروع فرمایا اس میں یہ بات تھی کہ یہ لفظ ہے، اس کے یہی معنی بن سکتے ہیں، دوسرے معنی نہیں بن سکتے ہیں، دوسرے معنی بنے تو کیا بن سکتے ہیں، کیوں بن سکتے ہیں، پورا جو ہے نا سیاق سباق اس کا کیا ہوتا ہے، یہی مطلب کیوں نکالا فلاں نے.
دوسرا مطلب کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اس انداز میں پڑھانے کا، ہر حدیث کو اس انداز میں پڑھانے کا، قرآن پاک کی ہر آیت کو اہتمام ہوتا ہے ہمارے پاس. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں تو لوگ اس کو خوشگمانی پر اور خوش خیالی پر محمول کرتے ہیں کہ ہندو پاک کے جو علماء ہیں ان کا جو علم ہے اس میں جو سچائی ہے، جو گہراؤ ہے، وہ نہیں ہے دوسری جگہ پر. اب اپنے طور پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مادری زبان ان کی نہیں ہے، اس وجہ سے دوسرے لوگ زیادہ سمجھتے ہیں. نہیں، مادری زبان تو نہیں ہے، مگر زبان کو زبان کی گرامر سے سیکھتے ہیں. مادری زبان تو پھر بھی الٹی پلٹی بولتا ہے، سلینگ لینگویج ہوتی ہے اس کی. اس وجہ سے اعتماد کی چیز ہے یہ، کیونکہ پڑھنے پڑھانے کا انداز ہی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ صحابہ کرام کی خصوصیت یہ تھی، یہ میں عرض کر رہا تھا اصل کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے ان کے بارے میں یہ ہے کہ کانوا ابرہم قلوبا واقلہم تکلفا واعمقہم علما، ان کے علم میں گہرائی ہوتا تھا، تکلف نہیں تھا وہاں پر. اس لیے مجلس کے اندر جو ہے نا تکلف نہیں چاہیے، اس سے لوگوں کو اذیت پہنچتے، بنتا بہت ہے فلاں. اب دیکھیں گے کہ جو آدمی بن رہا ہو دوسروں کو کچھ بول نہ رہا ہو تو خامخواہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس سے تکلیف پہنچتی، بنتا بہت ہے وہ. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کلام سے بھی بچتے تھے، بہت بولنے سے. اپنے کو آپ نے بچایا ہوا تھا مجلس میں ریا سے، کثرت کلام سے، زیادہ بولنے سے، اور لایانی اور بیکار بات کرنے سے، فضول باتوں سے. فضول لایانی باتیں بھی آپ کرنے کے عادی نہیں تھے، کیونکہ ان میں یقیناً دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے. بیکار باتوں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بیکار باتیں کرنے کی جس کو عادت ہوتی ہے اس سے زبان سے 20 بڑے گناہوں میں سے کوئی نہ کوئی صادر ہوتا رہتا ہے. ہر آدمی کے عمل سے بہت سے گناہ متعلق ہیں. ظاہر ہے کہ گناہ ہو یا ثواب کا کام ہو، آدمی کے جسم سے متعلق ہے، یا بولنے سے یا کرنے سے یا دیکھنے سے، کھانے پینے سے، آدمی کے جسم سے ہی متعلق ہے. تو زبان جو ہے وہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کی جسامت بہت چھوٹی ہے لیکن اس کی غلطی یا اس کا فائدہ بہت بڑا ہوتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتی ہے، 70 سال کے گناہ جو ہے نا وہ دھل جاتے ہیں. یہ غصے میں آ کے 3 مرتبہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ طلاق بول دیتی ہے تو بنا پورا گھرستی کا نظام اجڑ جاتا ہے. کام کتنی دیر کا ہوا؟ 15 سیکنڈ کا، 10 سیکنڈ کا. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكف اللسان تقول اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء انسان کے اس کے زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. فإن الأعضاء كلها تكف اللسان. جب اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بچہ صبح کرتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء انسان کے زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اتق اللہ فینا، اگر تو صحیح ہے تو ہم صحیح ہیں. فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہم سارے پھر ٹیڑھے ہی ٹیڑھے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہ اپنی زبان کو جو ہے نا بار بار کھینچ رہے تھے تنہائی میں بیٹھے ہوئے. اس کو گویا ایک معنی میں پینشمنٹ دے رہے تھے. ان کا ایک اپنا مزاج تھا، خلفاء راشدین کا اپنا مزاج تھا، وہ کسی اور پہ اتنا غصہ نہیں کرتے تھے جتنا اپنے پہ کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض صحابہ نے ان کی اپنی پنڈلیوں پر اپنے کوڑے سے مارتے ہوئے دیکھا ہے تنہائی میں. تو ایک مرتبہ زبان کھینچ رہے تھے. پوچھا کہ بھئی یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھئی یہی تو وہ چیز ہے، یہی تو وہ چیز ہے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. یہی تو ہے جو آندھے منہ جہنم میں ڈالنے کی لوگوں کو جہنم میں پڑ جانے کی ذمہ دار ہوتی ہے. یہی تو گراتی ہے. کیونکہ جہاں اس کے اندر بے احتیاطی آئی، کیا بول رہا کیا نہیں بول رہا، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس میں کس کی غیبت ہو رہی، کس پر تہمت لگ رہی، کس پہ الزام ہو رہا، کہاں اپنا جھوٹا ہونا لازم آ رہا، کہاں جھوٹی تعریف لازم آ رہی، کہاں جھوٹی برائی لازم آ رہی، کہاں کسی انسان کی بے عزتی لازم آ رہی، کوئی دھیان ہی نہیں رہتا ہے. بیکاری کے اندر یہ قصہ ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس مبارک میں ان چیزوں سے گریز فرماتے تھے.
یہ میں کہہ رہا تھا کہ خاص طور پر وہ چیز جس کا اثر دوسروں پر ہوتا ہے، اس میں آپ نے اپنی سیرت مبارکہ میں کنٹرول کا ایک خاص اسلوب دیا ہے. سیرت کے پہلو ہیں، یہ سیرت مبارکہ کے پہلو ہیں. اگر آپ غور کریں گے کہ آپ فلاں موقع پر یہ کام کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سیکریٹ ملے گا. لا تؤبن فیہ الحرم ولا تذکر فیہ الفلتات. مجلسوں کے اندر کسی کی عزت پہ حملہ نہیں ہوتا تھا، لوگوں کی غلطیوں کا تذکرہ اور چرچا نہیں ہوتا تھا. آپ کی مجلس کی خصوصیت شمائل کے اندر لکھیے. ولا ترفع فیہ الاصوات، اور ایک روایت میں ولا تسخب بھی ہے کہ اس میں شور نہیں ہوتا تھا. چلا چلا کے بولنے کی جس کو عادت ہوگی تو دوسرے لوگ اذیت ضرور پائیں گے، تکلیف ضرور پائیں گے اس سے. چلا ہے کہ سارے ہی چلانے والے جمع ہو جائیں. تو سیرت مبارکہ کے اس پہلو کی طرف توجہ دلانا میں چاہتا تھا اس مجلس میں میرے دوستو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال اور سیرت کا وہ پہلو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں ہوتے تو جن اعمال پر کاربن ہوتے، آپ کی جو صفات اس موقع پر ذکر کی گئی صحابہ کی طرف سے، ان میں یہ پہلو آپ کو ملے گا. آپ یہ چاہتے تھے کہ جس چیز کا اثر دوسروں سے متعلق ہوتا ہے، نفع والی شکل میں ہو یا نفع نقصان والی شکل میں، تو نقصان والی شکل میں تو ٹوٹلی بچا جائے اور نفع والی صورت میں زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا آدمی وہ ہوتا تھا جو دوسروں کی خیر خواہی میں سب سے آگے ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا مقام اس کا ہوتا تھا جس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری سب سے زیادہ ہوتی تھی. کون رشتے دار ہے، کون بہت دنوں سے ساتھ رہتا ہے، کون سلوک زیادہ کرتا ہے، کون کیا خدمت کرتا ہے، یہ بیس نہیں تھی کسی کو چاہنے کی، کسی کے محترم ہونے کی. تقویٰ کس میں زیادہ ہے، نیکی کس میں زیادہ ہے، یہ مقام، یہ نوعیت تھی. اور خیرخواہی کے اندر دوسروں کی بات پہنچانے میں، دوسروں کی بھلائی کرنے میں کون سا آدمی سب سے زیادہ ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بڑا اور ذمہ دار آدمی، اس کے دو چار چمچے ساتھ میں لگ کے جو ہے نا وہ ساروں کا راستہ کاٹتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہی بدلا ہوا تھا. آپ کے پاس بڑا آدمی وہ تھا، قریب اس آدمی کو وہ رکھتے تھے جو لوگوں کو آپ کے ذریعے سے نفع پہنچانے کا ذریعہ بنتا تھا، سفارش کیا کرتا تھا. فلاں کی بات، فلاں بہت ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے آپ کے بات آنے سے، ذرا اس کی یہ بات ہے، فلاں یہ چاہتا ہے آپ سے، فلاں دوسروں کو آپ تک پہنچانے والا، ملانے والا، اور دوسروں کی ضرورتوں کو آپ تک لانے اور یہاں سے اس نفع کو لے جانے والا میں جو زیادہ ہوتا تھا آپ ترجیح بھی اس کو زیادہ دیتے تھے. بالکل الٹا اسلوب آپ نے اختیار فرمایا ہوا تھا جو عام زندگی میں لوگوں کے یہاں ہوا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ پہلو بھی ہے. جب بھی آپ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ذکر سنیں گے جس کے اندر مجلس سے تعلق، لوگوں سے تعلق، ڈیلنگ سے تعلق، معاملات سے تعلق ہوگا تو آپ کو اس طرح کی صفات کا ذکر ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے. اس لیے میرے دوستو، کیونکہ سیرت مبارکہ کے وہ پہلو جو ہماری روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، باطن سے تعلق رکھتے ہیں، اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں، جب تک ہم اس میں اپنے آپ کو رنگنے کی فکر نہیں لیں گے، اس کا اہتمام نہیں کریں گے، اس کی کوشش میں نہیں لگیں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نزدیکی اور قرب، اور کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا پہلے مرحلے میں مل جانا، اور کل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر ملنا، اور آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا، اور آپ ہی کے جوار میں قریب میں کہیں جگہ کا نصیب ہو جانا، یہ سب چیزیں تو اسی پر ہیں کہ جو اس میں جتنی جدوجہد اور کوشش کرنے گا اللہ پاک اتنا اس کو سرفراز فرما دیں گے. بس جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھ لیجیے.